صرف اللہ کی بات مانتے ہیں، مسجد کی حد تک مانتے ہیں، باہر چلے جائیں تو ملاوٹ بھی ہے، خرابیاں بھی ہیں، امانت میں خیانت بھی ہے، غیبت بھی ہے، بہتان بھی ہے، تمام چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ حج کر کے آتے ہیں لوگ، داڑیاں بھی رکھ لیتے ہیں، بڑی بڑی داڑیاں رکھ لیتے ہیں، چند دنوں کے بعد وہی ملاوٹ، وہی خرابی شروع کر دیتے ہیں، تو حج کا کیا فائدہ ہے؟ تو لا الہ الا اللہ یہ نظم و ضبط ہے۔ اب طلبہ کرام ماشاءاللہ خداوند عالم ان کو خوش رکھے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ کر دین پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ بھی مجاہد ہیں۔ قرآن مجید نے 11ویں پارے میں اور 10ویں پارے میں مجاہدین کی 2 قسمیں کی ہیں۔ ایک وہ مجاہد جو جنگ کرنے کے لیے جائیں گے، جیسے جنگ احزاب ہو رہی ہے، خندق ہو رہی ہے، احد ہو رہی ہے، بدر ہو رہی ہے، حنین ہو رہی ہے، تبوک ہو رہی ہے، اور ایک آپ لوگ ہیں جو دین پڑھنے کے لیے آئیں گے۔ آپ کے لیے کہا گیا کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ ایک گروہ چلا جائے، دین پڑھے، فقہ پڑھے، اور آ کے اپنی قوم کو تبلیغ کرے اور ان کو سمجھائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے کیا چاہتا ہے۔ تو ایک وہ مجاہد ہیں اور ایک جو ہیں آپ لوگ مجاہد ہیں۔ اسی واسطے ہم سب کے یہ کہا گیا ہے یا عالم بنو ایک، یا متعلم بنو، ہمہ جو رعا نہ بنو۔ عالم کون ہے؟ اصل عالم اہل بیت ہے، اس کے بعد مجتہدین، رفتہ رفتہ میں ہم تک تھوڑا سا علم آ جائے گا۔ متعلم کون ہے؟ ہم سب متعلم ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اہل علم سے محبت کریں، ائمہ سے محبت کریں، مجتہدین سے محبت کریں، بڑے علماء سے محبت کریں، طلبہ سے محبت کریں۔ اگر محبت کریں گے تو ہم ہوں گے دیندار، اگر محبت نہیں کریں گے تو طالب علموں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے، مجتہدین کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے دین میں لامحالہ کمی ہوگی۔ طالب علم جب اس وقت آتا ہے گویا وہ یہ عہد کر کر آتا ہے کہ اب میں دین حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں نے آیت اللہ محسن حکیم بننا ہے، میں نے آیت اللہ خوئی جیسی شخصیت بننا ہے، جو علم کے پہاڑ تھے، علم کے دریا انہوں نے بہائے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز نظم و ضبط۔ آیا نظم و ضبط ہے ہم میں؟ نظم و ضبط کیا ہوتا ہے؟ ہر کام بر وقت کرنا۔ درس میں اگر 1 منٹ بھی آپ لیٹ گئے ہیں گویا نظم و ضبط نہیں ہے، 2 منٹ لیٹ ہو گئے ہیں تو اور گڑبڑ ہے۔ اسی طرح نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح کیا ہے کہ پہلے اذان ہوتی ہے، اذان ہماری 5 منٹ کی ہوتی ہے، تو کیا مدرسہ سے اٹھ کر 5 منٹوں میں ہم نہیں پہنچ سکتے؟ 5 منٹ پورے لگتے ہیں، کیونکہ سریلی اذان ہوتی ہے ہماری۔ اہل سنت کی 2.5 منٹ لگتے ہیں، ہمارے 5 منٹ لگتے ہیں، تو کیا 5 منٹ میں اپنے کمروں سے ہم نہیں آ سکتے؟ چلو اذان کے بعد پھر اقامت میں بھی ہمارا 1.5 منٹ لگتا ہے۔ جس وقت کہتے ہیں حی علی الصلاۃ تو آواز دے رہا ہوتا ہے آؤ نماز کی طرف، پہلے اذان میں دیا تھا اب اقامت میں کہہ رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں حی علی الفلاح، اے حضرت مومنین کامیابی نماز میں ہے، کسی اور چیز میں نہیں ہے، درس بھی چھوڑ دو، اور بھی چیزیں چھوڑ دو، تقریر چھوڑ دو، آؤ آ کے نماز پڑھو۔ پھر حی علی خیر العمل، سب سے بڑا اچھا عمل تو ہے۔ پھر اقامت میں بھی اذان میں کہا جاتا ہے اللہ اکبر۔ آپ تو کہتے تھے اللہ بڑا ہے، لیکن آپ باہر پھر رہے ہیں، نماز کے لیے نہیں آ سکتے۔ تو درس میں بھی بر وقت نظم و ضبط، اور پھر نماز میں بھی بر وقت، بلکہ شریعت کہتی ہے کھانے میں بھی بر وقت ہے۔ جو کھانے کا وقت ہے یہ نہیں کہ میں 10 منٹ بعد کھا لوں گا، آدھے گھنٹے بعد کھا لوں گا، میں نے ناشتہ لیٹ کیا تھا جی، میں نے فلاں کیا تھا، یہ بہانے غلط ہیں۔ عین وقت پر جو کھانے کا ٹائم ہے 1 بجے جتنا بھی ہوتا ہے آپ کو کھانا کھانا چاہیے، اس کو کہتے ہیں نظم و ضبط۔ اگر نظم و ضبط آپ پیدا کر لیں تو گویا دین کی پہلی سیڑھی پر آپ چڑھ گئے ہیں، اور لا الہ الا اللہ کی ایک بات کو آپ نے مان لیا ہے۔ دوسرا کیا ہوتا ہے؟ صفائی۔ شریعت صفائی کو پسند کرتی ہے، اسلام صفائی کو پسند کرتا ہے، اسلام نظافت کو پسند کرتا ہے، صفائی ہونی چاہیے۔ اب صفائی خود نہانے کے لیے آپ جا رہے ہوتے ہیں، صفائی کرتے ہیں تو کپڑے بھی صاف ہونے چاہیے، بستر بھی صاف ہونا چاہیے، جس کمرے میں رہ رہے ہیں کمرے بھی صاف ہونا چاہیے، جو الماری استعمال کرتے ہیں وہ بھی صاف ہونی چاہیے، جو بستر استعمال کرتے ہیں وہ بھی صاف ہونا چاہیے، آپ کے ناخن جو ہے وہ تراشے ہوئے ہونے چاہیے، دوسری جو صفائی ہے وہ ساری کی ساری یہ بنیادی چیزیں ہیں، اور یہ ہر شخص کے لیے ہیں۔ دین پڑھ رہا ہے تب بھی نظم و ضبط، دین نہیں پڑھ رہا تب بھی نظم و ضبط بھی ہونا چاہیے، صفائی۔ اگر یہ دونوں چیزیں آپ کر لیں تو لوگوں کی نظر میں یہ سمجھے جائیں گے کہ ماشاءاللہ بہت اچھے نوجوان ہیں، ان میں نظم و ضبط ہے۔
خمینی صاحب کی سب سے بڑی خصوصیت، جب وہ سن 66 میں نجف اشرف تشریف لے آئے تھے تو ہم تین اور مولوی صاحبان، مولانا غلام حسین صاحب بھی ہوتے تھے، مولانا ملک اعجاز حسین خوشاب والے، ہم تینوں ہمیشہ 11:30 بجے سے 2-4 منٹ پہلے جاتے تھے۔ ایک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 1 منٹ وہ لیٹ ہوں، پورے 11:30 بجے آتے تھے اور پورے 12 بجے بڑے سے بڑا آدمی، حتیٰ کہ وہ آدمی جو 1 کروڑ روپیہ دینے کے لیے آ رہا ہے مال امام، نہیں بیٹھتے تھے، جب 12:30 ہو، پورے 12 ہو گیا تو اٹھ کر چلے جاتے تھے۔ یہ نظم و ضبط تھا، اور ان کا ہر کام، میں نے ان کی ایک بہو کی کتاب پڑھی ہے، یعنی احمد خمینی کی اس کی جو بیوی تھی، اس کی میں نے کتاب پڑھی ہے 2 جلدوں میں۔ وہ کہتی ہے کہ میں بڑی دیر کے بعد بچہ پیدا ہوا میرا، تو میں نے کہا جی پوتا پیدا ہوا ہے خمینی صاحب کا۔ میں بڑی چاہت کے ساتھ گئی لبنان کچھ وقت میں نے گزارا۔ امام موسیٰ صدر ان کے رشتہ دار تھے، یعنی احمد خمینی کی بیوی کے رشتہ دار تھے امام موسیٰ صدر، وہ میرے میزبان تھے۔ 15-20 دن ہم نے وہاں گزارے، اور اس کے بعد میں گھر پہنچ گئی، لیکن میں نے دیکھا کہ خمینی صاحب نہ بچے کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں، نہ مجھے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ میں نے عجیب خیال کیا، میں نے کہا عجیب بات ہے، دادا ہے اور بچے کے لیے نہیں آ رہا، میرا سسر ہے اور مجھے ملنے کے لیے نہیں آ رہا، عورت نے باہر تو نہیں جانا مدرسے میں، ان کو آنا چاہیے۔ یہ تو چند دن میں نے دیکھے، تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ان کا ہر کام نظم و ضبط کے مطابق ہے۔ گھر میں آنے کا ایک وقت معین ہے، اس سے پہلے کوئی بھی آ جائے تو انہوں نے نہیں آنا، اور جس وقت وقت معین گزر جائے گا وہ اپنے چلے جائیں گے کمرے میں، مطالعے کے کمرے میں، وہ پرواہ نہیں کریں گے۔ اور قرآن مجید کے ساتھ ان کو اتنی محبت تھی کہ صبح قرآن مجید نہیں پڑھتے تھے، پہلا درس پڑھانے کے بعد 8 بجے 7 سے لے کر 8 تک درس پڑھاتے تھے، پھر قرآن مجید کی تلاوت کرتے، 2 بجے سے لے کر 2:30 بجے تک قرآن مجید کی تلاوت کرتے، پھر آرام کرتے، اور مغرب کی نماز کے بعد بھی کھانا وغیرہ کھانے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ قرآن بہت بڑی طاقت ہے، قرآن انسان میں قوت پیدا کرتا ہے، طاقت پیدا کرتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرتا ہے، اللہ کے ساتھ رابطہ پیدا کرتا ہے۔ جتنا ہم سمجھتے جائیں گے قرآن مجید کو، اتنا اللہ کی عظمت کو سمجھتے جائیں گے۔ جتنا قرآن مجید ہمیں معلوم ہوگا، اتنا ہی ہم اللہ کے احکام پر عمل کریں گے۔ یہ ہمارے لیے قوت کا موجب ہے۔ ہمارے لیے قوت کا موجب اللہ کے پاس صرف 2 چیزیں ہیں، ایک قرآن مجید ہے، ایک اہل بیت ہے۔ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی ہوں، حضرت مولانا بھی ہے، یہ بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں، کیا سوچیں ہمارا ان دونوں چیزوں کے ساتھ تعلق ہے؟ کیا قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے؟ صرف چومنا تو کافی نہیں ہے، سر پہ رکھنا تو کافی نہیں ہے، قسم کے لیے اٹھانا تو کافی نہیں ہے، کوئی آدمی مر جائے تو اس وقت فاتح خوانی کرنا تو کافی نہیں ہے۔ اصل کیا ہے؟ پڑھ سمجھ اور عمل کر۔ کتنا تعلق ہے، میرا کتنا تعلق ہے، آپ کا کتنا تعلق ہے؟ اہل بیت صرف نام لینا تو کافی نہیں، فضائل سننا تو کافی نہیں، 40,195 ان کے فرامین ہیں۔ تو آیا اہل بیت کی سیرت پر ہم واقعاً عمل پیرا ہیں؟ کیا ہم قرآن مجید پر عمل پیرا